اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آج ہم قرآن مقدس کا ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ اعزاز ہے کہ یہ کلام پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل ہوا۔ سورۃ الفاتحہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے، اور اس کی فضیلت کے حوالے سے یہ بات بڑی اہم ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں اسے واجب قرار دیا گیا، اور اسے سورۃ الفاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی فاتح یفتح مراد کھولنا، آغاز کرنا، افتتاح کرنا، اور اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور اسے سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی صورت سکھاؤں جس کی مثل نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں ہے، بلکہ قرآن میں بھی اس جیسی کوئی اور صورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صورت کو ایسی شان اور عظمت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ان آیات بینات میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز، جو کلام کا انداز ہے، کتنا پیارا ہے اور کیسا محبت بھرا انداز ہے کہ آغاز جو ہے وہ کسی بھی صورت سے پہلے بسم اللہ شریف کا پڑھنا ضروری ہے۔ اب بسم اللہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک ذاتی نام ارشاد فرمایا اللہ، پھر الرحمن الرحیم، ان دونوں صفات کا اظہار فرمایا، ان دونوں کے اندر رحمت ہی رحمت ہے۔ اسی طرح قرآن کا آغاز ہو رہا ہے الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، پروردگار ہے۔ ربوبیت کے اندر بھی رحمت ہے، اگر رحمت نہ ہو تو وہ کیسے پالے گا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی صفت رحمت کا اظہار فرمایا، اور آگے فرمایا الرحمن، پھر فرمایا الرحیم، ان دونوں صفات کے اندر بھی رحمت ہے۔ پھر مالک یوم الدین، یعنی روز جزا کا مالک ہے، جس دن لوگوں کے اعمال کا حساب ہونا ہے، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کرنے والوں کو جنت جیسی عظیم نعمت سے نوازنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کی شفاعت فرما دیں گے،
اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرمانی ہے، اور جو نافرمان ہے، جو منکر ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم میں بھیجنا ہے۔ تو وہ مالک ہے اس روز کا جس دن اس کے فیصلے کے علاوہ کسی کا فیصلہ نہیں چلے گا، جس دن اس ذات کے اجازت کے بغیر کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ان صفات کا ذکر فرمایا جن کے اندر رحمت ہے اور محبت ہے۔ گویا قرآن کا آغاز ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز سے فرمایا کہ اپنے بندوں سے پیار کا اظہار فرمایا، اور آگے ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی پہلے بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تعریف و توصیف کرتا ہے۔ اس کے بعد بندہ عرض کرتا ہے کہ اے میرے مالک، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، یہ کتنا پیارا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ اپنے دل و دماغ میں اگر ہم غور کریں تو ہمارے دل و دماغ میں کروڑواں حصہ بھی کسی اور کی عبادت کا شائبہ تک موجود نہیں ہے۔ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایک واقعہ بیان فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ چلتے چلتے جب یہ بحر احمر کے کنارے پہنچے، پیچھے فرعون کی فوجیں بھی آ گئیں، لوگ گھبرا گئے، کہنے لگے اے موسیٰ، تو نے ہمیں پکڑوا دیا، اب ہمارا کیا بنے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ دے گا، تم گھبراؤ نہیں۔ پھر آگے دیکھیں، ان کے لیے سمندر سے راستہ بنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے امتی وہاں سے گزر گئے، فرعون اپنے پورے لشکر سمیت غرق ہوا۔ اگلی بات جو اصل میں بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہی لوگ آگے بڑھے، قرآن کہتا ہے انہوں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جو اپنے آگے بتوں کو رکھے ہوئے تھے اور انہیں سجدہ کر رہے تھے، تو یہ اللہ کے سارے احسانات بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ان کے سامنے تھے، یہ کہنے لگے اے موسیٰ، پتہ نہیں تو کس خدا کی بات کرتا ہے، کوئی ایسا خدا لا جسے ہم دیکھیں ان کے خداؤں کی طرح، جس کی عبادت بھی کریں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کتنا کھوکھلا ریتلا عقیدہ تھا ان کا۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے، آج 14 صدیاں بیت گئیں، نہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ سکے، نہ ان کے دیکھنے والوں کو دیکھ سکے، لیکن فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر جو میرے محبوب علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سبق پڑھایا تھا، ہمارے سینوں میں آج بھی ویسے انداز سے موجود ہے۔ الحمدللہ کہ ہمارے دل و دماغ میں کروڑواں حصہ بھی اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کا شائبہ تک بھی موجود نہیں ہے۔ یقیناً یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کی تاثیر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے کہ ہم آج بھی یہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ مدد کے حوالے سے میں ایک دو جملے عرض کیے دیتا ہوں کہ مدد مسلمان کی یا مسلمان کا جو عقیدہ ہے کہ مدد ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ رب چاہے تو ڈائریکٹ کر دے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے کروا دے۔ جیسے جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ تم جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، یہ قرآن میں موجود ہے۔ تو بدر میں بھی مدد حقیقت میں اللہ کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتوں کے ذریعے کر دی۔ اب جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تو ان کی مدد فرما جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے
کہ مدد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد تو اللہ ہی کرتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ رب چاہے تو ڈائریکٹ مدد فرما دے، چاہے تو بندوں کے ذریعے سے دین کی مدد فرما دے۔ تو کسی بھی صورت میں مدد جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، وہ چاہے تو ڈائریکٹ کر دے یا چاہے تو بندوں کو وسیلہ بنا دے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پورا قرآن اسی طرح پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ ایسے جاری رہے گا اور ہماری ترتیب یہی ہوگی، ہم پہلے قرآن کی تلاوت کریں گے، ساتھ ہی ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علیہ الا البلاغ۔